الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ولكن لا نبي بعدي أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین حضرات، آج کا عظیم الشان عقیدہ ختم نبوت پروگرام جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، مجھ سے قبل میرے برادر عزیز مولانا وقاص قادر آبادی صاحب بہت خوبصورت لہجے میں ترنم میں آپ کو سہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال سے آگاہ کر کے ایمان کو تازہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد ہمارے انتہائی محنتی دوست اور بھائی محترم مولانا عثمان ڈوگر صاحب ماشاءاللہ واقعتاً ختم نبوت صحابہ اور اہل بیت پر انہوں نے مختصر وقت میں جامع ترین کلام پڑھ کے ایمان کو جلا بخشی ہے. اللہ آواز میں، درد میں، کلام میں مزید برکت پیدا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس اس لحاظ سے انتہائی پروقار ہے کہ الحمدللہ اس مجلس میں کثرت کے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں امتحان ہوتا ہے مجھ جیسے طالب علموں کے لیے. محترم جناب مولانا عبدالرؤوف حقانی صاحب استاذ بھی ہیں، بہترین خطیب بھی ہیں. ہمارے بھائی انعام الرحمن عابد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے. اور اس مسجد کے خطیب محترم جناب مولانا سلمان صاحب، ہمارے بھائی امیر حمزہ صاحب، جن کی کوشش اور محنت سے آج کی یہ بزم سجی ہے. اور مجھے رستے میں ہم آ رہے تھے تو بھائی عبدالرزاق مغل صاحب، مرزا ارسلان صاحب، یقین جانے نوجوان ساتھ تھے، تو میرے دل سے یہ دعائیں نکل رہی تھی کہ اللہ ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے. یہ اللہ کے دین کے لیے وقت نکال رہے، میرا سہنا اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ختم نبوت کے عنوان پر آج کی یہ مجلس ہے، مقدس ترین عنوان ہے، اہم ترین عنوان ہے، اور اسی عنوان پر
چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس سبب سے، اس عزم اور سوچ کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ تبھی ممکن ہے جب شرع صدر ہو، ہمارا ایمان ختم نبوت کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ہمیں علم ہو کہ ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے۔ 3 باتیں اسی موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، یہ کس قدر حساس عقیدہ ہے۔ دوسری بات یہ کریں گے کہ ان مرتدوں کے، قادیانیوں کے، دجالوں کے عقیدے کیا ہیں، کس سبب سے امت نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ تیسری بات، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، یوتھ فورس کی ذمہ داری کیا ہے، ہمارے چھوٹوں بڑوں کا، مردوں عورتوں کا کام کرنے والا کیا ہے۔ انہی 3 باتوں پہ انشاءاللہ اپنی گفتگو سمیٹیں گے۔ پہلی بات کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کا عقیدہ ہے۔ ایک بندہ اس کا عقیدہ توحید والا ہو، سونے نبی کی سنت پالا بھی عقیدہ ہو، 5 وقت کا با جماعت نمازی ہو، وہ سالانہ ہر سال حج بھی کرتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتا ہو، نیکی تقوی کی معراج پر پہنچا ہو، لیکن وہ سونے نبی کو آخری نبی نہ مانتا ہو، اللہ کی قسم وہ کائنات کا بدترین کافر ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، حساس عقیدہ ہے، اور سونے نبی نے اپنی زندگی میں جن فتنوں سے آگاہ کیا ہے، امت کو خبردار کیا ہے، ان میں سے ایک عقیدہ وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی امت کو خبردار کیا، امت کو آگاہ کیا کہ ختم نبوت کس قدر اہمیت والا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیہ کریمہ جو مشہور ترین آیہ ہے، اور بعض قادیانی مرزئی کہتے ہیں کہ اگر ختم نبوت کا عقیدہ اتنی اہمیت کا حامل ہوتا تو ایک آیت تو اس موضوع پہ نہ ہوتی، زیادہ آیات ہوتی۔ عقل کے اندھوں کو کوئی بتلائے کہ قرآن کریم کی 100 آیات ایسی ہیں جن میں ختم نبوت کا میرے رب نے تذکرہ کیا ہے، اور کئی احادیث جو سینکڑوں پر مشتمل ہیں ان میں سونے نبی نے ختم نبوت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ایک آیت جو بڑی مشہور ہے اسی آیت کو لے لے، اللہ نے اس آیت میں کمال کر دیا ہے، تمام کر دیا ہے، حجت مکمل کر دی ہے۔ ما کان محمد، وہ کاڑے درود نہیں پڑھ دے تو پڑھو پھر خود بھی ٹھلے ہو تسی، کرنٹ تہاڈا پورا نہیں ہے بھی، آپ سب نو پتہ ہے، ارسلان بھائی نو بھی دوستاں نو بھی، جو درود تسی نہیں پڑھنا تے تقریر نہیں ہونی، تو جنہ تسی درود پڑھو گے نا اللہ دی رحمت آئے گی، اللہ گفتگو ہو اچھی کروائے گا۔ محمد اجے تاڑے 220 وولٹ پورے نہیں ہوئے، تھوڑے جے کاٹنے، ذرا عقیدت کا اظہار کریں محمد۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مکے بھی لے جائے اور مدینے بھی لے جائے، اور یقین جانیں یہ ضرورت بھی ہے نا، یہ جتنے بیٹھے، کوئی کہتا ہے جی مجھے اولاد چاہیے، کسی کو رزق چاہیے، کسی کو خوشیاں چاہیے، کوئی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے گھر میں غربت بڑی ہے۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ آپ کو اولاد چاہیے آپ درود پڑھا کریں، آپ کو رزق چاہیے آپ درود پڑھا کریں، اور بیٹے
چاہیے نہ بیٹے تو درود پڑھا کر، تجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو درود پڑھا کر، تجھے خوشیاں چاہیے تو درود پڑھا کر۔ میں نہیں کہہ رہا، سونے نبی نے کہا اذن ہما تکفا، صحابی سے کہا تھا زیادہ زیادہ درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیری ساری پریشانیوں کو دور کرنا عرش والے رب کا کام ہے۔ محمد، ہائے ہائے قسم رب دی ٹھنڈ پیندی پئی ہے محمد۔ ویسے جنہ سواد ہونے میرا دل کردہ تانوں درود ہی پڑھائی جاواں محمد۔ بھی مقصد تے رب نو راضی کرنا ہے نا، تے درود نہ رب بڑی جلدی راضی ہوندا جے محمد۔ اچھا ایک اور بڑا بڑا فائدہ ہے، کیدا دل کردہ بھی قیامت والا دن ہوئے، سونے نبی دا گھر ہوئے، تے سونے نبی دے گھر دے نال اللہ مینوں گھر نصیب فرما دے۔ کیدا دل کردا ہے، او ماشاءاللہ تے سارے ہی نے۔ اچھا مدینیوں ایک گل آئیے دساں تانوں، عمل کرو گے نا، یقین جانے عمل آپ کریں گے، رب جنت بھی دے گا، سونے کا ساتھ بھی دے گا۔ آپ نے کہا ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ، قیامت کا دن ہوگا، سونے نبی پاک نے فرمایا اکاڑا کا وہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، اللہ اس کو میری رفاقت دے گا، میری معیت دے گا، میرا ساتھ دے گا۔ محبوب خوش قسمت کون ہے؟ یہ اکاڑا والے سارے ہی چاہتے ہیں جنت بھی ملے، آپ کا ساتھ بھی ملے۔ سونے نے کہا اکثرہم علیہ الصلاۃ، اور اکاڑا کا وہ بندہ جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا، اللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اس کو میری قربت عطا کرے گا۔ محمد محمد اللہم صلی علی محمد پڑھنا ہے نا، روزانہ پڑھنا ہے تے ہزاراں جی پڑھنا ہے۔ اللہ دی قسم چوکے آنا تسی ہزاراں جی پڑھنا لے بڑھو نا، کدی کلیاں بہ کے نا پھر سونے تے درود پڑھو، پھر ذہن چ سونے دا خیال ہوئے تے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے ایتھے جڑا خیال پیدا ہوندا ہے نا، جیڑی خواہش پیدا ہوندی ہے، وہ درود دی برکت نہ اللہ ان جی پوری فرما دیندا ہے۔ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب کا ہے بار بار کہنا نہ پڑے، جب بھی نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرا رب کہتا ہے میرا سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور ہم نے پریکٹیکل بھی دیکھا ہے، سونے کی سیرت کو بھی پڑھا ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا قاسم، اللہ نے بچپن میں ہی فوت کر دیا۔ اللہ نے بیٹا دیا عبداللہ، اللہ نے بچپن میں ہی فوت کر دیا۔ اللہ نے بیٹا دیا ابراہیم، رب نے بچپن میں ہی فوت کر دیا۔ پتہ ہے سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ بیٹیاں زندہ رہی میرے سونے نبی کی، سیدہ زینب زندہ رہی، سیدہ رقیہ زندہ رہی، سیدہ ام کلثوم زندہ رہی، سیدہ فاطمہ زندہ رہی۔ آپ کے بیٹے زندہ نہیں رہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ آپ نے اپنے وہ غلام کو اپنا بیٹا بنایا، لوگ کہنے لگ پڑے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ محبوب آپ نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ میں نے آپ کے سگے بیٹے زندہ نہیں رہنے دیے، سگے بیٹے زندہ نہیں رہنے دیے۔ یا اللہ میں دین کا طالب علم ہوں، سگے
بیٹے زندہ کیوں نہیں رہے؟ ریزن کیا ہے؟ رب نے سمجھایا ہے سابقہ نبیوں کے بیٹے نبی بنتے رہے۔ ابراہیم نبی سے بیٹا اسحاق نبی بنا، بیٹا یعقوب نبی بنا، بیٹا یوسف نبی بنا، حضرت زکریا نبی سے بیٹا یحییٰ نبی بنا، حضرت داؤد نبی سے بیٹا سلیمان نبی بنا۔ اور قرآن ہے نا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ 18 نبیوں کا ذکر ہے، باپ نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، رب نے سمجھایا کیا ہے؟ اب بخاری کی وہ روایت پڑھ، لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ماں جی نے کہا آپ کا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا نبی بنتا، زندہ نہیں رہے۔ اور پتہ بیٹا ابراہیم ہاتھوں پہ تھا میرے پیغمبر کے، جان نکل گئی کس کی؟ میرے سونے نبی کے لگتے جگر کی۔ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ ٹلے بول دے کاڑے والے تو عید والا کیدا نہیں تہاڈا، زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ میرے سونے نبی نے لگتے جگر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ان بفراقک ابراہیم اننا لمحزونون وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ عَلَيْهِ رَبُّنَا۔ او میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کا مجھے غم بڑا ہے، لیکن میں اپنی زبان سے وہ جملے کہوں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ پتہ ہے نا لختے جگر فوت ہوا، رب بتانا کیا چاہتا ہے؟ توجہ آپ کی چاہیے، رب بتانا کیا چاہتا ہے؟ رب ہمیں بتا رہا ہے محبوب آپ کو آپ کے بیٹے پیارے ہیں، عرش والے رب کو آپ کی ختم نبوت پیاری ہے۔ آپ کو بیٹے پیارے ہیں، رب کو ختم نبوت پیاری ہے۔ اور مسئلہ سمجھنا یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے کے تحفظ کے لیے آپ کے بیٹے زندہ نہیں رہے۔ عمر سیوں قادیانی ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے سونے نبی نے زندگی میں سمجھایا ہے، آپ نے سمجھایا ہے۔ پتہ میرے عمر کے بارے میں کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت جاری رہنا ہوتی، اگر کسی نے نبی بننا ہوتا، اور سمجھو اور نبیوں میں جو کوالٹیاں ہوتی ہیں، نبیوں کو اللہ جو خوبیاں دیتا ہے جسمانی طور پر وہ ساری خوبیاں اللہ نے میرے عمر کو عطا کی ہے۔ نبوت جاری رہنا ہوتی، نبی بنتے، عمر بنتے۔ اگر عمر نبی نہیں بنے مسئلہ سمجھ کے آتا ہے، اور قیامت آ سکتی ہے، نبی آ سکتا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات توجہ توجہ، یار جدو نعرہ آ گیا ختم نبوت دا تے جدو آ گیا نعرہ سونے نبی دا تے ساڈے ورگے فقیر وچ ہی کاؤنٹ ہو جاندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات توجہ کرنا، اگر عمر نبی نہیں بنے، اس کانے نے نبی بننا تھا، اس لولے نے، عمر نبی نہیں بنے۔ ایک اور حدیث سننا تیرا ایمان تازہ ہو، سونے نبی نے اپنے زندگی میں کہا جنگ تبوک میں جا
جا رہے، علی تو مدینے میں رہے گا، عورتوں میں بچوں میں رہے گا۔ ٹھہر کے علی، میرے سونے نبی روانہ ہو گئے، قافلہ نکلا۔ حضرت علی نے سوچا میں، علی تو جنگوں کا ہیرو ہے، علی غازی ہے، علی مجاہد ہے، علی شیر ہے۔ او کاڑے والے اور رب دی قسمیں، علی وابیاں دے دل دی ایمان ہے، علی ہمارا ایمان ہے، علی ہماری محبت ہے، علی ہمارا پیار ہے۔ جس دل میں علی نہ ہو اللہ ایمان رہنے ہی نہیں دیتا۔ ایمان اس دل میں آتا ہے جس دل میں مولا علی کی محبت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم علی والے ہیں، او ہم علی دی نماز ساڑھے کول تے علی دا عقیدہ بھی ساڑھے کول تے علی دا طریقہ بھی ساڑھے کول، موضوع نہیں تے ایدے تے گل ٹور پیندی۔ یقین جانے علی والے ہی ہم ہیں، علی کے عقیدے والے ہم ہیں۔ کائنات کے محبوب نے حضرت علی نے سواری پکڑی، تیز دوڑائی، قافلے کے سال ملے، اتخلفنی فی الشبیانی والنسائی۔ محبوب اس بات نے پریشان کر دیا ہے، آپ جانے جہاد کے لیے، قتال کے لیے، لڑائی کے لیے۔ ابو بکر ساتھ ہے، عمر ساتھ ہے، عثمان ساتھ ہے، طلحہ زبیر ساتھ ہے، صحابہ ساتھ ہیں، علی پیچھے۔ علی تو لڑنے والا، علی تو غازی، علی مجاہد، میں پیچھے ہوں۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ اما ترضی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ علی گھبرانا، تیرا مقام میرے نزدیک ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا جے گل رہندی اینی، جے گل رہندی تے کسے نو موقع ملنا سی گل کرن دا۔ رب دی قسم میرے سونے نبی نے سارے ہی چور دروازے بند کر چھڑے نے، سارے آپ نے کہا تیری عزت ہے، تیرا مقام ہے، تیرا رتبہ ہے، تیری شان ہے۔ اما ترضی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ علی تیری عزت ہے، تیرا مقام ہے، تیرا شرف ہے، تیری عزت ہے، لیکن اگلی بات علی سن لے، عزت ہے، مقام ہے، شرف ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَا نَبِيَّا۔ بول لیا جناب تجھی وَلَٰكِن لَا نَبِيَّا، اور فرما گئے ہیں ہادی لا نبیّا۔ اور تجھی بول دے کہ انہیں جی ہاتھ چک کے آپ کو فرما گئے ہیں ہادی لا نبیّا، فرما گئے ہیں ہادی لا نبیّا۔ یقین جانو تجھی پڑھ دے ہونا جدو لا نبیّا بادی تے دل کردہ ہے مرزائی زمین پھٹ جائے تے تھلے دفن ہو جانا۔ یہ جملہ ان کے لیے موت ہے۔ فرما گئے ہیں ہادی، نہیں چاس منو ہجے نہیں جی آئی، فرما گئے ہیں ہادی۔ ہاں کچھ گل بنی ہے پر مکمل نہیں بنی۔ فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی۔ علی تیرے سے محبت پیار الفت ہے، اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں مدینے میں، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ پہلی بات سمجھ آئی، آپ نے اپنی زندگی میں سمجھا دیا ہے میں آخری نبی ہوں، صحابہ تم آخری امت ہو، اب قیامت آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی۔ ایک اور حدیث ہے، آپ نے کمال ہی کر دیا ہے، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل بیت اجملہ۔ اب میری مثال سابقہ نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی گھر تعمیر کرتا ہے، سارا گھر مکمل ہے، الا موضع لبنۃ، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ جو بندہ بھی گھر میں آتا ہے پورا گھر دیکھتا ہے، کہتا ہے گھر بڑا پیارا ہے، گھر بڑا بیوٹیفل ہے، گھر بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہ جگہ ایک اینٹ کی خالی کیوں ہے؟ نبوت والا گھر ہے نا۔ آپ نے فرمایا انا اور قادیانیوں مرزیوں، میرے سونے نے کہا انا اس نبوت والی بلڈنگ میں جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اللہ نے میں محمد کو بھیج کر نبوت والی بلڈنگ کو مکمل کر دیا۔
پھر بولو تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ تجھی خواب چ بھی اج نعرے مارنے نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ حضرات پہلی بات سمجھ آئی، عقیدہ ختم نبوت اہمیت کا حامل ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ وہ مسلمہ قذاب آپ کے پاس آیا نا، آگے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں مجھے شریک کر لے۔ میرے پیغمبر نے ایک دن کا اٹھایا، چہرے کا رنگ بدلا، غصہ چڑھا، خبردار خبردار، میں نبوت میں سے اس تنکے کے برابر بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ کاشانہ نبوت ہے، یہ نبوت ہے، یہ پاک پیغمبر کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ اور یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگی، دنیا تڑپ رہی ہوگی کہ یا اللہ حساب شروع کر دے۔ آدم علیہ السلام جواب دیں گے، نوح علیہ السلام جواب دیں گے، ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے، موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، لیکن کہیں گے کیا؟ میں سفارش کر سکتا؟ بولو رب نفسی آوازہ ایک پاسے تے رب امتی تقاضا ایک پاس ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رقین جانا یہ تو شان میرے پیغمبر کی ہے نا، یہ رتبہ میرے پیغمبر کا ہے، لیکن جو جملہ بخاری میں ہے عمر زیو ابھی وقت ہے آ جاؤ اس کان دجال کا انکار کر کے میرے سونے نبی کی ختم نبوت کے ماننے والے بن جاؤ۔ پتہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ دو جملے ہیں، وَلَٰكِنْ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو جملے کہیں گے، اور ساری کائنات کے لوگوں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سبھی اکٹھے ہوں گے، سب جمع ہے۔ آدم علیہ السلام انکار کریں گے، نوح انکار کریں گے، ابراہیم انکار کریں گے، موسیٰ انکار کریں گے، عیسیٰ انکار کریں گے، کہیں گے کیا؟ وَلَٰكِنْ أُوتُوا محمد۔ میں نہیں بول سکتا لیکن مجھے پتا ہے کون بولے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگلی بات کیا ہے؟ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ ہائے ہائے زندہ سبحان زندہ حضرات توجہ کرنا جملے کا عیسیٰ علیہ السلام آج کوئی نبی نہیں بول رہا، کوئی نبی نہیں بول رہا، ایک نبی بولیں گے۔ کیوں بولیں گے؟ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھی آج ایک ہی ہستی بولے گی، وہ اس لیے بولے گی کہ اللہ نے ان کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ اے مرضیو ادن جو تسا لکنا ہے تے تسا ذلیل ہونا ہے تے اج موقع ہے سونے نبی دی ختم نبوت نو من لو۔ اللہ کی قسم سلوٹ پیش کرتا ہوں اہل حدیث یوتھ فور سٹی اکاڑا سبھی بھائی، عبد الرزاق بھائی ہیں، مرزا ارسلان صاحب ہے، غلام اللہ بھائی ہیں، عرفان سجاد صاحب ہے، عثمان ڈوگر صاحب ہے، ہمارے بھائی وقاص قادر آبادی صاحب، کتنے نام تذکرہ کرو حضرات، ان کا شکریہ ادا کیا کر۔ یہ ایسی پاکیزہ پیاری مجلسیں قائم کر کے تجھے عقیدہ ختم نبوت کا سکھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ایمان بھی تازہ کرتے ہیں۔ میرے سونے نبی کے پاس ساری کائنات کے لوگ آئیں گے، ملیں گے، کہیں گے آپ سفارش کریں، فرمایا ہاں اللہ نے یہ شان مجھے ہی دی ہے۔ آج سب سے پہلے اگر کوئی گفتگو کرے گا تو وہ محمد تو پتہ بلوچ صاحب نے پورے ملک چی سنایا ہے، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو، یاد رہا پھر بولو، دن حشر نو سجدے، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔
حضرات توجہ کرنا، سونے نبی پاک کو یہ شرف کا سبب کیا ہے؟ آپ خاتم النبیین ہیں۔ دوسری بات سنو، عمر زئی کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں۔ یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جذباتی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی کے اندر ان قومی اسمبلی کے سارے ایم این اے، یہ سینیٹر، سبھی نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا، اور ان میں اس وقت جو علماء تھے وہ صرف پورے پاکستان میں سے تقریباً 19 تعداد تھی علماء کی، باقی سارے کے سارے قومی اسمبلی کے جو ممبر تھے وہ سیکولر، وہ لبرل، وہ دنیا دار، وہ مولوی نہیں تھے۔ لیکن جب ان کو پتا چلا کہ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے، انہوں نے کہا ہم بھی تائید کرتے ہیں، ان قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جذباتی مسئلہ نہیں۔ جب ان کو بلوایا گیا، 5 رکنی کمیٹی تھی، مرزا ناصر بے ایمان مرتد دجال اس وقت کا ان کا خلیفہ تھا، وہ بھی قومی اسمبلی میں پیش ہوا۔ 5 دن اس نے اپنا لٹریچر تقسیم کیا پوری قومی اسمبلی میں، پوری قومی اسمبلی کو کہتا ہے کہ کسی کو حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کو کافر کہے۔ کافر، سننا بات، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو، یہ کون کہہ رہا مر گئی، کون کہہ رہا؟ اتھے اللہ دے فضل نال علماء بیٹھے تھے، اور مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں آگے ذکر کروں گا، ان علماء کو تیاری کرنے والے پیچھے علماء اہل حدیث بیٹھے تھے۔ ہاں، انہوں نے کتاب کھول کے دکھائی، بھئی تم کہتے ہو کسی کو کافر کہنا نہیں چاہیے، آپ ہمیں کیوں کافر دلوانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی آپ کی کتاب ہے التذکرہ، اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اس مرزا دجال نے لکھا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا ان لوگوں کی ماں بدکار ہے، وہ کافر ہیں۔ جب یہ قادیانیوں کی کتاب ان دنیا داروں، لبرل، سیکولر لوگوں نے پڑھی، اس نے کہا یار ہم مولوی تو نہیں ہیں، لیکن یہ مذہب کیسا ہے، جو مجھے نہیں مانتا ان کی ماں بدکار ہے، یہ بدتمیز ہماری ماں کو گالی دیتا ہے۔ انہیں آکھا بھی ایک پاسے آندے ہوئے کسی نو کافر تے دوجے پاسے تہاڈا وڈا کی بکواس کرن دیا ہے، وہ سب کو کافر کہہ رہا ہے۔ اچھا، باتیں چلتی رہی، ساری باتیں کریں گے تو وقت لمبا ہو جائے گا، کبھی دل کرے نا تو گوگل پہ لکھیں 7 ستمبر 1974، تو وہ قومی اسمبلی کی ساری کاروائی اردو میں چھپی ہوئی ہے، گوگل پہ موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں، بڑا ایمان افروز ہے۔ اچھا، آخری بات جس پہ ان کو کافر قرار دیا گیا، ایک شعر پڑھا گیا، محمد درود پاک پڑھ لو، اگے اس بندے نے بکواس بڑی کیتی ہے تاکہ وہ دی نحوست بھی ختم ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا انہوں گل سنیا جے، اے بیٹھا ہویا خبیث تے اے دے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہویا، وہ شیر پڑھ دا ہے اے دی شان وچ، اس کانے دی شان وچ، ہائے ہائے، یہ شیر کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس کے سامنے پڑھتا ہے اور کہتا ہے محمد، ایچے درود نہیں پڑھنا، ایچے محمد تو مراد و بے ایمان مرزے نو کہہ رہے، کہتا ہے محمد اتر آئے ہیں پھر سے ہم میں، آگے سے بڑھ کر بڑی شان میں، محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھ لے قادیاں میں۔ بے ایمان پتہ کی آندہ ہے کہ جڑے مدینے والی سرکار ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہوں نے نعوذ باللہ مکمل نہیں بنایا، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، تے جڑیاں کوئی کمیاں رہ گیاں سانا، اللہ نے وہ کمیاں دور کر کے مکمل کر کے جنہوں بھیجا ہے نا، غلام محمد قادیانی ہے۔ اللہ میری تو اچھا، یہ حوالہ پیش ہویا قومی اسمبلی سے، جدو حوالہ پیش ہویا تے حوالہ غلط پیش ہو گیا،
اٹارنی جنرل جے کولوں یحییٰ بختیار سی تے حوالہ غلط پیش ہو گیا. مرزا ناصر چلاک آدمی سی, انہیں رولا پا دیتا. انہیں کہتے ساڑی کتاب دا ہے ہی نہیں, ساڑی اس کتاب وچ تے اے شعر ہے ہی نہیں. وہ واقعتاً اس کتاب چ ہے ہی نہیں سی. وہ کتاب جدو پیش کیتی گئی ویکھیا تے وچ شعر ہی کوئی نہیں. انہیں رولا پا چھڈیا بھی ایویں تسی تکا لانڈے ہو, یہ ساڑی کتاب دی گل ہی نہیں. اجلاس مؤخر ہویا, اگلے دن تے بہ گیا. اگلے دن کی نشست شروع ہوئی. اللہ کی عزت کی قسم ہے, مسئلہ ختم نبوت میں علماء اہل حدیث کا کردار بنیادی ہے. اگر میں اسی پہ تذکرہ کروں, پہلا فتویٰ دینے والے مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ, اس فتوے کی تصدیق کرنے والے محدث نصیر حسین دیلوی رحمت اللہ علیہ, پہلی کتاب لکھنے والے علماء اہل حدیث ہیں, مناظرہ کرنے والے علماء اہل حدیث نے. پہلی عزت اللہ نے اہل حدیث کو دی ہے. اور آج اللہ کی قسم ہے سارے علماء پریشان ہیں. ایک اللہ کا شیر مولانا ابراہیم قمیر پوری رحمت اللہ علیہ, سارے ہی پریشان بھی والا غلط ہو گیا ہے. تے ادھے چتے واقعی نہیں ہے گا. اصل رسالہ مولانا ابراہیم قمیر پوری رحمت اللہ علیہ الفضل اپنے گھر سے لائے, ان کو پیش کیا. اگلے دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا نا, انہوں نے کہا تمہاری کتاب کا حوالہ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں, ہماری کتاب کا نہیں ہے. اگر آپ کی کتاب کا نکلا ہے پھر ٹھیک ہے, جو آپ کرنا چاہے کریں, ہماری کتاب کا نہیں ہے. ہم نے کر رسالہ دکھایا, پھر وہ اثر رسالہ دکھایا. یہی آخری جملہ تھا جس جملے میں ان کو کافر قرار دیا گیا. اور جذباتی بات نہیں ہے, تذکرہ کتاب کا میں نے نام لیا. جاؤ, اللہ کی قسم ہے یہ تذکرہ کتاب کون سی ہے تمہیں پتہ نہیں. اسی تذکرے کے بارے میں اسی مرتد دجال کے بیٹے نے لکھا کہ جب 57 کی جنگ آزادی ہوئی تھی, قرآن جو آسمانوں سے نازل ہوا وہ ختم ہو چکا تھا, وہ بالکل مٹ چکا تھا. اب قیامت تک قرآن کون سا ہے؟ کہتا اب قیامت تک قرآن وہ پہلے والا ختم ہو چکا ہے. یہ تذکرہ جو کتاب ہے نا, میرے ابے پر جو وحیاں آئی ہیں وہ ساری وحیاں اس تذکرہ کتاب میں جمع ہے. لہذا قیامت تک لوگوں کو وہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے جو مکی مدنی سرکار پہ نازل ہوا ہے, وہ قرآن پڑھنا چاہیے جو اس بے ایمان پہ نازل ہوا ہے. آپ مجھے ایمان سے بچائیں جو اس قرآن کا انکار کرے, اور تذکرہ جو بکواسات ہیں مرزا قادیانی لعنتی کی اس کو قرآن کہے. بولو اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا؟ قادیانی کافر, تاجدار ختم نبوت. وہ تھکت نہیں گئے, زور میرا لگنا ہے, تجھے کی تو تکنا ہے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کو آباد رکھے. دل بڑا خوش ہو رہا ہے, اللہ اس پوری بستی پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. میرے بھائی امیر حمزہ صاحب, سلمان صاحب, یہ سارے بھائیوں نے بزم سجائی ہے, اللہ ان کی جوانیوں میں برکت دے. حضرات توجہ کرنا, یہ جذباتی مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ کی عزت کی قسم ہے. اس نے رب کی گستاخی کی ہے. ایک جگہ پہ لکھتا ہے, ایک جگہ پہ کہتا میں ہی اللہ ہوں, میں ہی اللہ. کسی جگہ پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا نعوذ باللہ وہ شراب پیتے تھے, نعوذ باللہ ان کی والدہ بدکاری کرتی تھی. اور جس بندے کا یہ عقیدہ ہو, بولو وہ نبی ہو سکتا ہے؟ وہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بات یاد رکھے, یہ کوئی جذباتی مسئلہ نہیں ہے, جذباتی مسئلہ بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ ایک نکتے کی بات بھی کہنا چاہتا ہوں. 1974 میں پاکستان کی کل آبادی تقریباً 9 کروڑ تھی, 9 کروڑ. اور قادیانیوں یہ جملہ اپنے ذہنوں میں, قلوب و اذہان میں بٹھا کے لے جانا. 1974 میں جب تمہیں کافر قرار دیا گیا, ان کا
اس وقت پاکستان میں اہلیان پاکستان کی تعداد 9 کروڑ تھی، اور آج اللہ کے فضل سے 30 کروڑ تعداد ہے۔ اللہ کی قسم ہے، یا تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا یا ہم تمہیں اس ملک سے بھگا کے رہیں گے۔ یہ ملک ہے سونے نبی کی ختم نبوت سے محبت کرنے والوں کا، دیوانوں کا۔ ہم مر سکتے ہیں، ختم نبوت پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ زندہ آباد حضرات آئے، زندہ آباد زندہ۔ اور جماعت دا نام تگڑا لاؤ بھی، یوتھ فورس پاکستان۔ پھر لا یار نعرہ، اب پتہ کی یہ یقین جانو حق بھی بنتا ہے بھئی نہ کوئی تنخواہ۔ اب پوچھو اب مرزا صاحب عبدالرزاق بھائی کتے جانا ہوندہ نا، ابو جی دا مینوں فون آ جاندہ تے دکان تو ٹائم کٹنا حرج کرنا کادے واسطے؟ سونے نبی دی ختم نبوت واسطے۔ اب پائیاں نو پوچھو پلہ خرچ کر دے جے، پلہ تے پاکستان دے صدر تو لے کے تھلے یونڈ تک کسے دی 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں جے۔ اللہ دے دین واسطے، ختم نبوت واسطے، صحابہ اہل بیت دی عزت واسطے تے عقیدہ توحید واسطے گلی گلی نگر نگر کریا کریا یہ اللہ کے دین کی دعوت پہنچا رہے۔ انشاءاللہ ساتھ دو گے نا ان نوجوانوں کا؟ ہاتھ چوک کے ذرا وعدہ کرو نا۔ اور پتہ ہے لیاقت باغ والی کانفرنس بھی آ رہی ہے 2 نومبر نو، اہل حدیث کانفرنس۔ کتے اس کا آ رہا چنگے اللہ دے ولیو 2 نومبر نو لیاقت باغ کانفرنس بڑی بڑی آ گئی۔ لیاقت باغ راول پنڈی جانا نا اتھے، اور بول دے کیوں نہیں جے؟ سارے جانا ہے نا جی۔ گڈی دا انتظام اتھو ہوئے گا انشاءاللہ، تاڑے کھانے دا رستے دا بھی انتظام ہوئے گا تے اتھے بھی ہوئے گا، تے اتھے انشاءاللہ جا کے ختم نبوت دے نعرے مارنے نے انشاءاللہ۔ اتھے لاگے اسلام آباد ہے نا، تے اتھے لاگے سارے دے دفتر شفتر نے، تے پیغام اتھے پہنچ جاندہ ہے کہ پاکستان ختم نبوت دے دیوانے دا ملک ہے۔ ایتھے کوئی دا چل سکتا؟ نہیں، دا نہیں چل سکتا۔ حضرات آئیں توجہ کرے، عقیدہ ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے، اور دوسرے نمبر پر ان قادیانیوں کے کفریہ عقائد ہیں۔ حضرات آئیں تیسری بات، اور بات ختم کرے، جب یہ کافر ہیں، جب یہ مرتد ہیں، جب یہ بے ایمان ہیں، لیکن اپنا کفر یہ گلی گلی پہنچانے کی کوشش کرتے، گلی گلی پہنچاتے۔ وہ ختم نبوت کی کانفرنس جو شہید ملت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کی زندگی میں ہوتی تھی، کافی دیر وہ نہیں ہوئی، اب وہ ہر سال ہو رہی ہے۔ مجھے تقریباً 3-4 سال جانے کا اتفاق ہو رہا ہے۔ یقین جانے پچھلے سال ان بھائیوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک فتنہ بے نقاب ہوا ہے، قادیانی مرزئی جس کا کیس لگا ہوا تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ نے غلط فیصلہ دیا، اور اللہ کے فضل سے علماء نے اس غلط فیصلے کو بھی واپس کروایا ہے، اللہ کے فضل سے واپس کروایا۔ وہی کیس ہے، مبارک ثانی کیس۔ وہ ہے کیا؟ اپنی تفسیر قرآن کی لکھ کے اس کے اندر تحریف کر کے اس مرزا لعنتی کے نبی ہونے کا رستہ ہموار کیا ہے۔ اس تفسیر میں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہی بدلا ہے۔ اب کرتے کیا تھے؟ ہر گھر میں پہنچ گئے، اندروں سادیاں ماما تے سادے بزرگوں تاڑے گھر پرانے قرآن پہ نے، وہ سانو دے چھڑو تے اسی نویں قرآن لے آیا کراں چ اے رکھ لو۔ وہ ہن سادے بندے نہ ناظرہ پڑھیا تے نہ برکت واسے قرآن رکھیا کر، انہاں پرانا لے آکے دے چھڑیا تے نواں، اور ربوے چنیوڑ دے گردو نواں کر انہاں نے قرآن پہنچا چھڑیا۔ تے جاندیاں کسی پڑھے لکھے بندے دے بھی ہاتھ لگ گیا، انہیں پڑھیا، انہیں کہا یہ تے سارا جھوٹ بولیا ہے،
تحریف کیتی ہے، قرآن دی آیتاں دا ترجمہ ہی بدلیا ہے۔ میں ایک چھوٹی جی مثال اس ترجمے بدلن دی تانوں دسنا۔ قرآن جو ہوندا ہے نا یؤمنون بالغیب، اچھا شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے۔ اچھا کسے بریلوی دیوبندی اہل حدیث نو پوچھو، وہ کہے گا بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے، قیامت حشر کے ساتھ یقین رکھتے۔ اس میں ترجمہ کیا بدلا ہے؟ کہتے ہیں وہ موعود باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ مومن ہیں جو موعود باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ موعود کیا ہے؟ وہ مسیح موعود اسی دجال کو کہتے ہیں۔ وہ جو نبی جس کا وعدہ عیسیٰ علیہ السلام موعود ہے، وہ اس دجال کو کہتے ہیں۔ ترجمہ بدلا گیا، گھر گھر پہنچایا ہے۔ وہ قادیانی ہو کر، کافر مرتد ہو کر گھر گھر پہنچ رہے۔ ہم کیا کریں گے؟ کانفرنس ہو گئی، بڑا کم کر چھڑیا جی، بڑا ہی تے انہوں اگلے سال تک چھٹی ہے نا، اپنے گھروں کری دکانہ تے نہ کوئی پتہ نہ گل نہ بات۔ انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت کے سفیر بن کے رہیں گے۔ اور یار جے دکان تے بیٹھے ہوتے تد بھی ختم نبوت دے تذکرے، تے جے ڈیوٹیاں کر دے ہوتے تد بھی ختم نبوت دے تذکرے، جے حل باندھے ہو ذمہ ہوتے تد بھی، اور کسے بھی شعبے نہ تعلق ہوئے، انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کریں گے۔ اور ایک اور شبہ ہے، وہ بھی سننا، کرتے کیا ہے؟ ایک ٹی وی پروگرام چلا، ٹی وی پروگرام یار ادھر تکو جڑا مولوی شیخ پوریوں آیا ہے انہوں ویکھی آندے منڈیاں نو، تواڈے اپنے منڈے نے سویرے ویکھ لیا جے پھر انہوں نے ادھر تکو ذرا نالے درود پاک پڑھو محمد، ماشاءاللہ پھر پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات شبہ کیا ڈالتے ہیں؟ ایک ٹی وی میں بیٹھا ہوا ایک سابقہ ایم این اے، سابقہ وزیر، وفاقی وزیر، پتہ ہے وہ وزیر ہے، ختم نبوت سے غداری کی نا، اللہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی دھوڑیں لگوا دی تھی۔ ٹی وی پہ بیٹھا کیا کہہ رہا ہے؟ اے قادیانی بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، قادیانی بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، قادیانی بھی تو روزے رکھتے ہیں، قادیانی بھی تو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم ان کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ اور سنو، تمہارے یہ مکر و فریب یوتھ فورس کے شہین و شہباز چلنے نہیں دیں گے۔ تم کہتے ہو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، میرے نبی کو مانتے تھے، اللہ کی قسم ہے، لیکن میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے تھے۔ میرے صدیق نے جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، ہمیں بتایا ہے، اور ختم نبوت کا منکر کلمہ پڑھتا ہو تب بھی کافر ہے، نمازیں پڑھتا ہو تب بھی کافر ہے، روزے رکھتا ہو تب بھی کافر ہے، زکوٰۃ دیتا ہو تب بھی کافر ہے۔ جو میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں؟ بکواس کرتے ہو، تمہارا یہ دجل و فریب ہم چلنے نہیں دیں گے۔ پتہ ہے ایک جرنیل آیا تھا، کون؟ بولو، وہ بڑا مقاب ہوندہ سی ہے، یقین دھیان۔ اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے ختم نبوت کے لیے پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ ختم کر دیا، مذہب کا خانہ۔ اب مذہب کے خانے کا مطلب یہ تھا کہ پاسپورٹ میں یا اس کے بیگ پہ لکھوانا پڑتا تھا کہ میں مرزئی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ اس نے کہا بھی یہ مذہب کا خانہ ختم کرے تاکہ ان کا رستہ آسان ہو جائے۔ پھر مجھے یاد ہے، مجھے اللہ کی قسم یاد ہے، ہمارے شیخ پورے میں مولانا فضل الرحمان، ساجد میر صاحب، علماء بریلویہ، ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی، ساری
اور پھر جس نے مذہب کا خانہ ختم کیا تھا نا، ان علماء نے مل کے اس کا خانہ خراب کیا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے ریڑی بان سے لے کر مزدوروں تک وہ سارے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ دین سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے لیے جان قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، پر ختم نبوت پہ آنچ آنے دیں گے۔ صحابہ نے کیا ہے، کریں گے نا؟ تحفظ کرو گے ختم نبوت کا؟ لو پھر ایک پیارا سا واقعہ سنو، حدیث کا واقعہ، ایمان تازہ ہو جائے، اور اسی پہ بات بھی کلوز کرتے۔ درود پاک پڑھے محمد اللہم صلی علی اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی مسلمہ کذاب ہے، دعوی نبوت اس نے کر دیا، اپنے ملک میں یمامہ میں پہنچ کر کہتا میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی نبی مانے۔ آپ کی نبوت کا انکار نہیں کیا، کہتا وہ نبی ہیں لیکن میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی نبی مانو۔ آپ نے اپنی زندگی میں حبیب بن زید، ہاں مسند احمد کی روایت ہے، حضرت حبیب بن زید کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا، سفیر بنا کر بھیجا۔ حبیب بن زید پہنچ گئے یمامہ کے اندر، تین ایجڈ صحابی ہے، 21 2 3 21 22 23 سالہ نوجوان ہے، تین ایجڈ ہے، لیکن کلام کرتا ہے، کمال کرتا ہے، ختم نبوت کا سفیر بنایا میرے سونے نبی نے۔ حضرت حبیب بن زید کو یمامہ پہنچے، سارے ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ شیر اکیلا ہی ختم نبوت کا پہرے دار ہے۔ علوم ہندہ بھی ختم نبوت دا چوکیدار کلا ہی ہوئے تے بڑا پارا ہے، تے اتھے تے اللہ دے فضلان ہزاراں تے لکھاں اہل حدیث نے۔ اے بھی گل یاد رکھے ہو اہل حدیثو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جذباتی نہیں ہے، ختم نبوت کا تحفظ کرنا سب سے زیادہ اہل حدیثوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم نے ختم نبوت کو ویسے مانا ہے جیسے ابو بکر نے مانا ہے۔ یہ صرف اللہ نے شرف اہل حدیثوں کو دیا، کسی دوسرے کو نہیں دیا، معذرت سے۔ ویسے ظاہراً سارے بندے نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت، بولے ہو نا جو تسی تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ سارے لگاتے ہیں، لیکن جب ختم نبوت پہ عمل کرنے کی باری آتی ہے صرف اہل حدیث عمل کرتا ہے، باقی سارے بھج بھج جاتے ہیں، یقین جان۔ اور ختم نبوت کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ محبوب کی ذات بھی آخری ہے، محبوب کی بات بھی ہے۔ محبوب کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں، آپ کی بات جیسی بات کوئی نہیں، آپ کی ذات ذاتوں سے اعلیٰ، آپ کی بات باتوں سے اعلیٰ، اور یہ شرف اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ایک حدیث دکھاؤ، سند صحیح ہونی چاہیے، کائنات کے رب کی قسم ہے ہم ساری دنیا چھوڑ سکتے ہیں، پیغمبر کی حدیث نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم یہ نہیں کہتے حدیث تو صحیح ہے، پر غزنویوں نے یوں کہا ہے، حدیث تو صحیح ہے، علامہ شہید نے یوں کہا ہے، حدیث تو صحیح ہے، حبیب الرحمن یزدانی نے یوں کہا ہے، حدیث تو صحیح ہے، روپڑیوں نے یوں کہا ہے، حدیث تو صحیح ہے، فلاں نے یوں کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں مصور کھینچ وہ نقشہ۔ ختم نبوت کیا ہے؟ اے اہل حدیث تمہیں مبارک ہو، ختم نبوت کا عقیدہ تمہارا عقیدہ ہے، ختم نبوت کی میراث تمہاری میراث ہے، ختم نبوت کو مانا ہے، تم نے مانا ہے۔ ہم نے کہا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ عقیدہ کس کو دیا اللہ نے؟ بولو اے، اور سینے تے ہاتھ مار کے آنکھوں کی نہ دیتا ہے۔ اور یہ عقیدہ میرے صدیق ہے، میرے صدیق نے کہا تھا، ساری دنیا نے کہا نا، سب نے اس وقت سب نے کہ لشکر روانہ نہ کریں، لشکر روانہ
میرے صدیق کہتے ہیں تم سب ناراض ہوتے ہو جاؤ، میں پیغمبر کی حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہی عقیدہ اہل حدیث کا ہے، اسے ہی ختم نبوت کہتے ہیں اور ہم نے مانا، یہی وجہ ہے۔ مرزے دی سمجھ بڑیاں لوکانوں بڑی دیر بعد آئی، بڑی دیر، وہ جڑے کہندے سا نا بھی حدیث سے صحیح ہے پر امام نے یوں کہا ہے، حدیث سے صحیح ہے فلاں نے یوں کہا ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے تھے انہوں نے تو بڑی دیر نہ سمجھ آئی ہے۔ سب سے پہلے اس بے ایمان کی سمجھ اہل حدیثوں کو آئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کسی غیر نبی کی بات کو نبی کی بات کے مقابلے میں پسند کرتے، یہی ختم نبوت ہے۔ حضرات آئے بات ختم کرتے، آپ وہاں پہ پہنچے۔ حضرت ابی بن زید گل بڑی زبردست ہے تے لوڑ بھی یہ بڑی ہے تے توجہ بھی تہاڈی پوری چاہیے۔ اس گل تے ہی ساڈی گل دی مجلس اج دی مجلس تمام بھی ہونی، پوری توجہ چاہیے۔ ذرا درود پاک پڑھے محمد، پھر بڑی پڑھے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الف مرہ بغیر حساب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات صحابی وہاں پہ ہے، مسلمہ کو کسی نے بتایا مدینے سے ایک سفیر آیا ہے، حبیب بن زید نوجوان صحابی ہے، ایسے ہی اس کا دربار سجا، سامنے حبیب بن زید کھڑے ہیں اور نوجوانوں یوتھ فورس کے شہینوں شہبازوں تم نے توجہ سے سننا ہے، برا بزرگ بھی سنے، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سنے۔ حبیب بن زید اکیلے کھڑے ہیں اس یمامہ کے علاقے میں، سینکڑوں میل دور ہے مدینے سے۔ یہ ختم نبوت کا مجاہد ہے، نہ کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے، عقیدہ ختم نبوت کا مجاہد ہے۔ یہ سب کے سامنے مسلمہ آ کے بیٹھا، آگے کہتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی بن زید کو کہتا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے بولو ذرا، بلند آواز سے۔ یہ ایک گل اگے سمجھ آئے گی نا، بلند آواز سے۔ حضرت ابی بن زید کہتے ہیں انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے رسول ہیں۔ اس نے اگلا جملہ بولا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مسلمہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو کہتا ہے کیا گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید ترجمہ لفظ کیا ہے؟ کہتے ہیں انا اسم انا اسم انا اسم لا اسمع، انا اسم لا اسمع۔ ختم نبوت کے پہلے شہید حضرت حبیب بن زید پہلے جب میرے نبی کا پوچھا کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، جب اپنا پوچھا اس مسلمان نے میں بھی رسول ہوں۔ حضرت ابی بن زید کہتے ہیں یار میں کانوں سے بولا ہوں مجھے تیری آواز سنائی دے رہی۔ یہ جملہ کیا تھا؟ اس کو دفن نہیں کر دیا زمین کے نیچے، اس نے 3 مرتبہ پوچھا۔ اس اللہ کے شیر نے تینوں مرتبہ سونے نبی کی گواہی دی۔ جب اس کی باری آئی تو کہتے میں کانوں سے بولا ہوں۔ اس نے جلاد کو بلوایا، اس کا ہاتھ کاٹو، ہاتھ کٹے گا نا خون نکلے گا، سن سن ذرا ختم نبوت اکاڑے میں ایسے نہیں پہنچی، یہ تو خون کی داستان ہے۔ جب اس داستان کو پڑھتے ہیں کہیں شہید ملت کا خون نظر آتا ہے، کہیں یزدانی شہید کا خون نظر آتا ہے، کہیں محمد خان نجیب کا خون نظر آتا ہے۔ اس کی تحریر کو پڑھ، یہاں پر تو علماء کی قربانیاں ہیں، پھانسیوں پر چڑھایا گیا، کالے پانی کی سزائیں دی گئی، جلا وطن کیا گیا۔ ختم نبوت کا موضوع یہ خون کی داستان ہے۔ پہلا شہید، پہلا ہاتھ کٹا حبیب بن زید کا۔ تسی سوچو ہاں ہاتھ بندے دا بڑھیا ہوئے کٹیا ہوئے تو خون دے فوارے نکل دے ہون، تکلیف کیا ہوگی؟ اچھا یہ ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ پھر پوچھتا ہے بے ایمان
کیا گواہی دیتا ہے کہ مدینے والا رسول ہے؟ حضرت حبیب کہتے ہیں انا اشہد، اور سارے منکروں سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ مدینے والا اللہ کا رسول ہے۔ اس نے کیا گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جلاد پاس کھڑا ہے، ایک ہاتھ کٹا ہوا، خون کا فوارہ نکلا ہوا، تیرے پاس وقت نہیں ہے، تو پیسہ نہیں نکالتا، تو بیٹے نہیں وقف کرتا، تو وقت نہیں نکالتا۔ صحابہ نے تو خون دیا ہے، صحابہ نے تو جانیں دی ہے، ایک ہاتھ کٹا ہوا، پھر پوچھتا ہے کیا گواہی دیتا ہے کہ میں رسول ہوں؟ حضرت حبیب کہتے ہیں میں کانوں سے بولا ہوں، مجھے تیری آواز سنائی نہیں دیتی۔ دوسرا ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، حضرت حبیب بن زید کا، پھر پوچھا، پھر یہی کہا، زبان کاٹی، پھر پوچھا، سر سے اشارہ کیا، تو نبی نہیں ہے، مدینے والا نبی ہے۔ کیا بتایا ہے حبیب بن زید نے؟ اکاڑے والے ہو یقین آئے جی بستی دا ساڑھے واوا پنڈاں دے نانے فلانا پنڈ اتنے تے 2 آر تے 3 آر سانوں تے سمجھ نہیں ہوندی، یہ چوں ہو کے چل جاؤ تے واپسی دے کوئی پوچھے بھی کتھے بیان کر کے آئے ہو تو کوئی سمجھ نہیں ہوندی۔ چلو بہرحال آپ کو اپنے علاقوں کی سمجھ آتی ہے، اپنی اپنی وانڈ ہے نا۔ اللہ اس پوری بستی کو آباد رکھے۔ کی نا دسیا جی؟ 32 آتے میں نہیں بھولن لگا ہوں 32 میں لگتا ہے جی میں اس پنڈ پہلے بھی آئے ہیں، میں رات دسن ڈے سن بھائی عبدالرزاق تے میں بھی کوئی یاد پین ڈیا محی الدین کنگن پوری صاحب نے کوئی پروگرام کرایا اتنے میں لگتا ہے کوئی چکر پہلے لگا۔ بہرحال آپ کی اللہ محبت قبول فرمائے۔ اور 32 آر والے ہو جتے صحابی نے ختم نبوت دے نعرے لائے نے تے اج تساں اس مسجد چ نعرے لاؤنے لاؤ گے؟ اچھا انہاں تے خون دے کے نعرے لائے نے تے تانوں خون بھی نہیں دینا پینا تے اوتھے اونجی گل بننی ہے، لیکن لائیو بھی چلدا پیا، دنیا تکدی پئی ہے، ویندی پئی ہے۔ انشاءاللہ اسی دنیا دیاں کافراں نوں پیغام دینا ہے کہ انشاءاللہ پاکستانی مسلمان او مکتبہ اہل حدیث ہوئے، دیوبند ہوئے، بریلوی ہوئے، اسی ختم نبوت واسطے سارے ہی اکٹھے ہیں انشاءاللہ اکٹھے ہونا۔ لو بس بھل ختم۔ حضرات توجہ کرنا ذرا، سونے نبی پاک کے صحابی ہیں، جسم کے ٹکڑے کا تصور تو پیدا کرنا، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو کیا حال ہے؟ ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، ایک بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، زبان کٹی، جسم کے ٹکڑے ہوئے۔ میں کہتا ہوں، میرا ضمیر کہتا ہے، میرا تصور کہتا ہے، وہ یمامہ مسلمہ کذاب کا دربار تھا، صحابی کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس ہر ٹکڑے سے، خون کے ہر قطرے سے آواز آ رہی تھی، تاجدار ختم نبوت۔ نہیں چاس نہیں آئی، کھڑے ہو کے ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو کے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ان مردیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے، ان جھوٹوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت